بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھارت کے 4 سفر، اس کا حصہ دوم، اور آج اس کی قسط نمبر 11۔ شمالی ہندوستان سے جنوبی ہندوستان تک ایک ان دیکھی اور ان سنی آبادیوں کا سفر۔ دہلی سے چنائی ایک طویل سفر۔ اگر آپ بھارت کے نقشے کو بغور دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ دہلی بھارت کے شمال میں واقع ہے، جبکہ چنائی، جس کا پرانا نام مدراس تھا، بالکل جنوب مشرق میں نظر آتا ہے۔ چنائی شہر میں ایک ٹیکسٹائل کانفرنس منعقد ہو رہی تھی جس میں ہمیں شریک ہونا تھا۔ ہم نے دہلی سے چنائی تک کا سفر بذریعہ ریل طے کرنے کا فیصلہ کیا۔ دراصل ہم بھارت کے زیادہ سے زیادہ شہروں کو دیکھنا چاہتے تھے۔ اس مقصد کے لیے ریل سب سے زیادہ موزوں ذریعہ سفر تھا۔ میرے بہت ہی عزیز دوست رنبیر سنگھ مانگٹ امریکہ سے واپس آ گئے تھے، اس لیے ہماری ان سے ملاقات بھی ہو گئی۔ مشورے کے بعد ہم نے تامل ناڈو ایکسپریس کی ایئر کنڈیشن کلاس میں اپنی سیٹیں بک کروا لیں۔ دہلی سے چنائی تک کا فاصلہ 2200 کلومیٹر، یعنی لاہور سے کراچی تک کا دگنا سفر۔ اس کے لیے 33 گھنٹے کا وقت درکار ہوتا ہے۔ ہماری ٹرین رات 10 بجے کے بعد روانہ ہوئی اور ہم 33 گھنٹے کے بعد صبح کے وقت چنائی پہنچے۔ یہ ایک بہت ہی دلچسپ سفر تھا جس میں ہمیں بہت کچھ دیکھنے اور سیکھنے کو ملا۔ اس سفر میں ہمیں بے شمار ایسے شہر دیکھنے کو ملے جن کا تاریخ میں بارہا ذکر سنتے آ رہے ہیں۔ میری کوشش رہے گی کہ ان شہروں کا تاریخی پس منظر بھی آپ کے سامنے پیش کروں۔ اس سے پہلے کہ میں سفر کی روحداد بیان کروں، میں دہلی کے ریلوے اسٹیشن اور بھارت کے ریل کے نظام سے متعلق چند معلومات آپ کے سامنے رکھوں گا جو آپ کی دلچسپی کا باعث ہوں گی انشاءاللہ۔ ریل کہانی۔ ریل کی کہانی بڑی دلچسپ ہے۔ مجھے موقع تو نہیں، لیکن میں چاہوں گا کہ بھارت کی ریل کی بات کرنے سے پہلے آپ کو ریل کی تاریخ بتاؤں۔ کئی صدیاں قبل یونان میں کشتیاں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے ایک ٹریک بچھایا گیا۔ اس کی شکل موجودہ ریلوے لائن کی طرح تھی۔ اس لائن کے اوپر کشتیوں کو لادا جاتا اور اس طرح کشتیاں ایک جگہ سے دوسری جگہ تک لے جائی جاتی۔ انہیں کھینچنے کے لیے انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں سے بھی کام لیا جاتا۔ یہ ٹریک 6 صدیوں تک کام کرتا رہا۔ آپ اسے دنیا کا پہلا ٹریک کہہ سکتے ہیں جو لکڑی کا بنا ہوا تھا۔ اس کے بعد دنیا میں کئی مقامات پر اس طرح کے ٹریک بنائے گئے جن میں مصر اور روم بھی شامل ہیں۔ آج سے تقریباً 500 سال پہلے آسٹریلیا میں لکڑی کی ٹرانسپورٹ کے لیے ایک ٹریک بچھایا گیا اور اس پر لکڑی کی بنائی گئی ٹرالی، جس کے پہیے بھی لکڑی کے ہوتے تھے، چلائی جاتی۔ انہیں کھینچنے کے لیے گھوڑوں کا استعمال کیا جاتا۔ اس طرح آج سے 6 صدیاں پہلے ریل کی ایک شکل بنائی گئی جس سے ہم موجودہ دور کی جدید ترین ریل کی اولین صورت کہہ سکتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ٹریک کی کوئی نہ کوئی باقیات اب بھی موجود ہیں، گو کہ ان کی شکل بدل چکی ہے۔ 16ویں صدی سے 18ویں صدی تک نصف تک لکڑی کے بنے ہوئے ٹریک تھے جن پر لکڑی کے پہیوں والی ٹرالی، جسے ویگن وے کہتے تھے، کو کھینچنے کے لیے یورپی ممالک میں عام طور پر گھوڑے استعمال ہوتے تھے۔ ایک جگہ جب کوئی ٹیکنالوجی کامیاب ہو جاتی تو دوسرے لوگ بھی اسے دیکھ کر ایسی چیز بنا لیتے ہیں۔ جس کام کا آغاز آسٹریلیا سے ہوا، 16ویں صدی میں ایک جرمن کمپنی نے انگلینڈ کے اندر لیورپول کے پاس ہی کوئلہ ڈھونے کے لیے اسی طرح کے ایک ٹریک بچھایا۔ یہ ٹیکنالوجی امریکہ میں بھی متعارف ہوئی، وہاں بھی اسی طرح کے ٹریک بچھائے گئے۔ 18ویں صدی کے نصف تک لکڑی کے ٹریک پر لکڑی کی ویگن جانوروں کی مدد سے کھینچی جاتی تھی جس میں سامان لادا جاتا تھا۔ اس ویگن اور ٹریک کو ویگن وے کہتے تھے اور یہ سلسلہ اس وقت تک چلتا رہا جب تک سٹیم انجن ایجاد نہیں ہوا۔ اس مقصد تحریر سے آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ انسان نے سوچا کہ اگر ٹریک بنایا جائے جس پر کسی پہیے کو چلایا جائے تو اس سے کم طاقت میں زیادہ کام لیا جا سکتا ہے۔ یہ تصور بہت ہی جاندار تھا، اس لیے لوگوں نے اسے بہت جلد اپنا لیا۔ آج کی ٹرین بھی بنیادی طور پر اسی اصول کے تحت کام کرتی ہے۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ لکڑی کا ٹریک جلدی ٹوٹ جاتا ہے تو انہوں نے اس پر لوہے کی ایک پلیٹ لگانی شروع کر دی۔ یہ بڑی دلچسپ تاریخ ہے کہ لکڑی کی پٹری سے لوہے کی پٹری تک کا سفر کیسے طے ہوا۔ بہت سے لوگوں اور کمپنیوں نے اس پر کام شروع کر دیا۔ ایک طرف یہ کام ہو رہا تھا اور دوسری طرف سٹیم انجن میں بھی دن بدن تبدیلی آ رہی تھی۔ ابھی تک سٹیم انجن کو ایک جگہ رکھ کر اس سے پانی کھینچنے یا کانوں سے کوئلہ نکالنے کا کام لیا جاتا تھا۔ میں ہمیشہ اس بات کو جاننے کی خواہش رکھتا رہا کہ انجن کس طرح ایجاد ہوا اور کس نے کیا۔ اس تحریر کو لکھنے کے لیے جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو بہت ہی دلچسپ باتیں سامنے آئیں۔ تھامس نیو کومن، ایک انگریز انجینئر، نے 1712 میں تیل سے چلنے والا ایک انجن بنایا۔ یاد رہے کہ یہ سٹیم انجن نہیں تھا بلکہ تیل ہی بطور ایندھن جلایا جاتا تھا جس سے ایک پریشر بنتا تھا اور اس پریشر سے انجن کو گھمایا جاتا تھا۔ یہ انجن بھی ایک جگہ پر رکھ کر استعمال ہوتا تھا۔ جیمز واٹ ایک اسکاٹش انجینئر تھا جس نے اس انجن میں پہلی مرتبہ پسٹن کا استعمال کیا اور بعضاں ایک سے زائد پسٹن استعمال کیے جس سے کارکردگی میں بے حد اضافہ ہو گیا۔ ابھی بھی یہ انجن ایک ہی جگہ پر ساکت حالت میں کام کرتا تھا۔ جب سٹیم بوائلر بنائے گئے تو جیمز واٹ نے ہائی پریشر سٹیم کو براہ راست استعمال کرتے ہوئے پسٹن کو گھمانا شروع کیا۔ اس طرح سے پہلا سٹیم انجن بنایا گیا، اسے ایک چھوٹی جگہ پر رکھا جا سکتا تھا۔ سٹیم بنانے کے لیے لکڑی اور کوئلے کا استعمال کیا گیا جسے پسٹن گھمانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اس انجن کی دوسری خوبی یہ تھی کہ اس سے کسی
پہیے کو بھی گھمایا جا سکتا تھا۔ جیمز وارڈ نے 1784 میں 1784 میں اپنا پہلا لوکو موٹو انجن پیٹنٹ کرایا۔ اس طرح اسے ایک ویگن وے کے ساتھ لگایا گیا۔ یہ ویگن بنیادی طور پر کوئلہ اور کپاس ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے استعمال ہوتی تھی اور بعد میں لوگ بھی اس پر سفر کرنے لگے۔ 21 فروری 1804 میں وہ دن تھا جب پہلی مرتبہ اسٹیم انجن کی مدد سے ٹرین چلائی گئی اور 1837 میں بجلی کی مدد سے ٹرین چلنا شروع ہوئی۔ یہ تھی ریل کی ایک مختصر کہانی۔ اگر آپ زیادہ جاننا چاہیں تو آپ کو بہت سا مواد مل سکتا ہے جس سے آپ ریل کو مزید اچھے طریقے سے جان سکیں گے۔ چارلس ایڈورلی کی کتاب دی ایولیوشن آف ریلوے اور ڈاکٹر M.J.T. لیولس کی کتاب ریلوے ان دا گریک اینڈ رومن ورلڈ ریل کی کہانی جاننے کے لیے مفید کتابیں ہیں۔ آج سے 115 سال قبل فیصل آباد سے 60 کلومیٹر کے فاصلے پر جڑاوالا کے قریب گنگا پور گاؤں میں سر گنگا رام نے اپنے گاؤں سے بچیانہ اسٹیشن تک 3 کلومیٹر طویل ایک ریل کی پٹی بچھائی۔ اس پر ایک ٹرالی کو گھوڑوں کی مدد سے چلایا جاتا تھا۔ چند سال پہلے تک تو چلتی تھی لیکن تازہ صورتحال معلوم نہیں۔ اس طرح لوہے کی پٹی، لکڑی کی ٹرالی، انجن کی جگہ گھوڑے کی ایک مثال ہمارے ہاں اپنی بھی ہے۔ اب میں آپ کو دہلی ریلوے اسٹیشن کے بارے میں کچھ معلومات فراہم کروں گا جو نہایت ہی دلچسپ ہے۔ ہندوستان میں ریل کی ایک مختصر تاریخ۔ دنیا میں اکثر مقامات پر جب ریل کا آغاز ہوا تو اس کا بنیادی مقصد مال برداری تھا۔ بعضاں اسی ٹرین کی مدد سے اسے مسافروں کی آمد و رفت کے لیے بھی استعمال کیا گیا۔ ہندوستان میں ریل کی تاریخ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پہلی ٹرین 1832 میں مدراس میں ایک سڑک بنانے کے لیے پتھر لے جانے کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے چلائی گئی تھی۔ جب یہ تجربہ کامیاب رہا اور کم خرچ سے زیادہ کام ہو گیا تو اس طرح کے مزید روٹ بھی بنائے گئے جن سب کا مقصد سامان کی ترسیل تھا۔ ممبئی میں سب سے پہلے 16 اپریل 1853 کو 1853 کو 14 بوگی پر مشتمل ایک ٹرین چلائی گئی جس نے صرف 34 کلومیٹر کا سفر طے کیا۔ اس میں 400 لوگ سوار تھے اور اسے 3 اسٹیم انجن کھینچ رہے تھے۔ میں نے کہیں پڑھا کہ انجنوں کے نام صاب، سندھ اور سلطان تھے۔ اب یہ نام ہے یا کچھ اور، اس میں حتمی طور کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ آج سے تقریباً 167 سال پہلے ہندوستان میں پہلی ٹرین نے کام شروع کیا۔ آپ کی دلچسپی کے لیے بتاتا چلوں کہ پاکستان کے علاقے میں کراچی سے کوٹھی اور لاہور سے ملتان تک کی ٹرین سروس 1861 میں شروع ہو گئی تھی۔ ہندوستان کے مشرقی علاقوں میں مسافر ٹرین کا آغاز 1854 میں ہو گیا تھا جبکہ جنوبی علاقہ جات میں ٹرین کا آغاز 2 سال بعد 1856 میں ہو گیا تھا۔ اس سے یوں لگتا ہے کہ جہاں انگریزوں کی حکمرانی قائم ہوئی وہیں ٹرین کا آغاز بھی ہوا۔ ان سب کو دیکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ 1832 سے 1853 تک یعنی 21 سال تک ٹرین صرف سامان لے جانے کے لیے استعمال ہوتی رہی۔ ریل کا فائدہ اٹھانے والے صرف انگریز ہی تھے جن کا اصل مقصد تعمیراتی کام کے لیے سامان اور معدنیات ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جانا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس دور میں مختصر فاصلے پر جہاں بھی سامان لے جانے اور لانے کا مسئلہ ہوتا وہاں ٹرین کی پٹری بچھائی جاتی، اس پر گھوڑوں کی مدد سے ٹرین کو چلایا جاتا رہا۔ اس طرح سے ایک ٹرین 1873 میں کلکتہ اور 1874 میں ممبئی میں بھی چل رہی تھی۔ ان لوگوں نے اس بات کو جان لیا کہ ٹرین کی پٹری پر کم طاقت استعمال کر کے زیادہ کام لیا جا سکتا ہے۔ جہاں ان کو انجن میسر نہیں تھے اس کے لیے انہوں نے گھوڑوں کا استعمال شروع کیا۔ پہلے ٹرین میں کسی طرح کی لائٹ کا بندوبست نہیں تھا، لوگ روایتی لائٹوں سے کام چلتے تھے۔ ٹرین میں بجلی سے چلنے والی روشنی کا انتظام 1897 میں کیا گیا اور ایک اور سنگ میل ہندوستان کی ریل کی تاریخ میں اس وقت آیا جب 1925 میں پہلی مرتبہ بجلی سے چلنے والی ٹرین چلائی گئی۔ یاد رہے ٹرین چلانے کے لیے 3 طرح کے انجن استعمال ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں اسٹیم کی مدد سے چلایا جاتا ہے، دوسرے جو ڈیزل کی مدد سے چلتے ہیں اور تیسرے بجلی سے چلنے والے۔ ہمیں بچپن میں کبھی کبھار اسٹیم انجن سے چلنے والی ٹرین بھی نظر آتی تھی جو کہ بعد میں ختم ہوگی۔ اسٹیم بنانے کے لیے اکثر لکڑی استعمال ہوتی۔ لاہور کے قریب چھانگا مانگا جنگل بھی اسی مقصد کے لیے لگایا تھا جو دنیا بھر میں لگائے گئے بڑے مصنوعی جنگلوں میں سے ایک ہے۔ ابھی بھی اسٹیم انجن کا ایک ماڈل لاہور ریلوے اسٹیشن پر موجود ہے۔ پشاور سے لنڈی کوتل بھی ایک ٹرین چلتی تھی جسے اسٹیم انجن کی مدد سے چلایا جاتا تھا۔ اس کا مقصد صرف تفریح مہیا کرنا تھا۔ یاد رہے کہ اب زیادہ تر انجن بجلی کی مدد سے چلتے ہیں لیکن دور دراز علاقوں میں ابھی بھی ڈیزل انجن چل رہے ہیں۔ تقسیم ہند کے بعد انڈین ریل نے جس قدر ترقی کی اس کا اندازہ آپ اس بات سے کر سکتے ہیں کہ اس وقت مختصر شہروں کے درمیان 2.30 کروڑ لوگ روزانہ ریل سے سفر کرتے ہیں اور یہ تعداد سالانہ 8 ارب سے بھی زائد ہے۔ اس کے علاوہ شہروں کے اندر چلنے والی ٹرین میں سفر کرنے والوں کی تعداد بھی کم نہیں۔ صرف ممبئی کی ٹرین روزانہ 80 لاکھ سے زائد لوگوں کو یہ سہولت مہیا کرتی ہے۔ اس طرح کی میٹرو ٹرین ہندوستان کے ہر بڑے شہر میں چلتی ہے۔ اس وقت انڈین ریل کی 90% سے زائد ٹرینیں بجلی سے چلتی ہیں۔
انڈین ریل کا 2021 کا سالانہ بجٹ 10 خرب بھارتی روپیہ بنتا ہے، پاکستانی روپیہ میں یہ رقم 15 خرب بنتی۔ یاد رہے کہ یہ کتاب جب لکھی گئی تھی تو اس وقت اتنا فرق تھا، اب تو اور بھی زیادہ فرق بڑھ گیا۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ انڈین ریل نے کس قدر ترقی کی۔ اس کی تفصیل بڑی ہی دلچسپ ہے اور اس میں ہمارے لیے بے حد سیکھنے کی باتیں ہیں کہ کس طرح انہوں نے ریل کے نظام کو سنبھالا، بڑھایا اور اتنا مضبوط کیا کہ روزانہ 2.5 کروڑ لوگ سفر کرنا پسند کرتے ہیں۔ یہ صرف ایک شہر سے دوسرے شہر کی تعداد ہے۔ میٹرو ٹرین سے سفر کرنے والوں کی تعداد کا اندازہ لگانا میرے لیے بہت مشکل ہے۔ آج سے 40 سال قبل جب مجھے کراچی جانا ہوتا تھا تو میں کراچی کی لوکل ٹرین پر سفر کرتا تھا۔ لوگوں کی بہت بڑی تعداد اس پر سفر کرتی تھی۔ ہم اسے بڑھا تو نہ سکے لیکن ہم نے کئی دہائیوں تک اسے بند ضرور رکھا۔ اب بھی کبھی کبھی پتہ چلتا ہے کہ ہم بہت جلد اسے بحال کریں گے۔ اللہ کرے وہ دن آئے کہ یہ ٹرین بحال ہو، لوگ اس سے مستفید ہوں۔ ہم اب آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے کیوں آئے جبکہ ہمارے ہمسائے ہم سے کئی گنا ترقی کر گئے؟ یہ ہمارے لیے لمحہ فکری ہے۔ آج بھی اگر ہم سوچیں اور پورے خلوص سے منصوبہ بندی کریں تو میں یہ بات یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم بھی ان سے پیچھے نہیں رہیں گے، شرط صرف خلوص اور دیانتداری سے محنت کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ٹرین کی بجائے موٹر وے کو ترجیح دی، جس سے سفر میں آسانی تو پیدا ہوئی لیکن یہ ٹرین کا نعم البدل نہیں۔ دنیا بھر میں ٹرین کی اپنی منفرد اہمیت ہے۔ بھارتی حکومت نے پوری منصوبہ بندی کے تحت ٹرین سسٹم سے ایک اور فائدہ بھی حاصل کیا۔ میری ایک صاحب سے بات ہوئی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ٹرین میں لوگ بہت طویل فاصلے کا سفر کرتے ہیں، اس دوران انہیں ایک دوسرے کو جاننے اور ایک دوسرے کے قریب آنے کا موقع ملتا ہے۔ اس طرح سے ہندوستان میں یکجہتی کا تصور بھی پروان چڑھتا ہے۔ ہم نے خود بھی اس کا مشاہدہ کیا کہ جو لوگ ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے تھے وہ لمبے سفر کی وجہ سے ہم سے باتیں بھی کرتے رہے اور ہماری باتیں سنتے بھی رہے۔ اس سے ہمیں بہت کچھ جاننے کا موقع ملا۔ اس کا ذکر آنے والے صفحات میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ بہت شکریہ جی، انشاءاللہ پھر باقی اگلی قسط کے اندر آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔